بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن حنظلہ غسل الملائکہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیۃ رواه احمد والدارقطنی وروى البہیقی فی شعب الایمان عن ابن عباس وزاد قال من نبت لحمه من السحت فالنار اولی بہ۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم جو جانتے ہوئے انسان کھائے وہ 36 مرتبہ زنا سے سخت تر ہے۔ اسے امام احمد نے، دارقطنی نے اور امام بہیقی نے شعب الایمان میں اسے نقل کیا، اور شعب الایمان میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہاں یہ زیادتی ہے کہ فرمایا جس کا گوشت حرام سے اگا ہوگا تو اس سے بہت قریب ہوگی آگ، یعنی وہ جہنم میں پھینکے جانے میں زیادہ مستحق ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول تھے کہ ان کی شادی ہوئی، سہاگ رات تھی۔ اسی رات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا باقی معاملات میں دیر ہو جائے گی، وہیں سے سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور گئے ادھر۔ جب جنگ لگی تو وہیں پہ شہید ہو گئے، میدان جہاد میں شہید۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں فرشتے تشریف لائے، انہوں نے پھر حضرت حنظلہ کو غسل دیا تھا، اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت ان کے بیٹے تھے، چھوٹے سے تھے بیٹے اس وقت، عبداللہ۔ تو اب یہاں پر اس حدیث پاک سے جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 1 درہم کھائے، کھانے سے مراد صرف سود لینا نہیں ہوتا، اس میں وہ کھائے، پہنے یا کسی اور استعمال میں لائے یا صرف جمع کر کے رکھے، ہاں جی، کیونکہ سود خوروں کی تجوریاں بھی بڑی بڑی، اکاؤنٹ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی سودی، ان کے گھر بھی سودی کمائی کے، ان کی تمام تر چیزیں جتنی بھی، اب تو باقاعدہ ایک کاروبار بن چکا ہے۔ علم تعلیم کو کاروبار بنا لیا۔ پہلے ہوتے تھے جی یہ استاد محترم ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ اب تو ہر ایک جناب بڑے سے بڑا اسکول کھول کے، جس نے امیر ہونا ہے وہ اسکول کی چین کھول لے، کالجوں کی چین کھولو، ہو اس سے بڑا کاروباری کوئی نہیں۔ بھائی کوئی بندہ جتنا مرضی غریب ہو، اس نے بچے کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ وہ اب سارے سلسلے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اچھا جی، یہ تو تھوڑے سے پڑھے لکھے اور جو اللہ رسول کا خوف رکھتے ہیں، انہوں نے تعلیم کو کاروبار بنایا، ورنہ سود کو باقاعدہ طور پر دکانیں کھول کر قرضہ عیب کے نام پر، قرضے کے نام پر وہ دے رہے ہیں اور خوب سود لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اور جس کو ایک دفعہ اس خون کا چسکا لگ گیا، اس مردار کا چسکا لگ گیا، وہ ساری زندگی نہیں جانے والا۔ نشئی سے، وہ ٹیکہ لگانے والے سے نشہ چھڑوانا یہ اللہ کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ چھڑوا دے، اسے چھڑوا دے، ورنہ آخری سانس تک وہ ٹیکہ لگانا، وہ جو ہے نا نشہ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ سود خور کا بھی یہی، وہ پیسہ جمع کرے، وہ لگائے، وہ اس کو اکاؤنٹ میں رکھے، جس طرح بھی استعمال کرے، وہ تمام کے تمام اسی کے زمرے میں آئیں گے کہ اس نے سود کھایا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ کے حبیب نے جو 36 مرتبہ زنا سے بدتر کہا، ہاں جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے زنا حق اللہ ہے، سزا اللہ دے گا، لیکن سود حقوق العباد میں ہے، بندے کے اوپر زیادتی ہو رہی، بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کئی گھر حضرت آج تو گویا کہ مثال دینا بھی جو ہے نا جی، وہ بندہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ گندا کام نہیں ہو رہا؟ کون سی ایسا محلہ ہے جس محلے کے اندر ایسی نظام کے اندر کوئی جو ہے نا جی وہ گرفتار نہیں؟ ہر جگہ پر، ہر جگہ پر ہم یہ کہیں جناب کراچی کے اندر ہو رہا ہے، پشاور کے اندر ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر، بابو ہر جگہ پہ ہی ہو رہا ہے۔ کوئی علاقہ چھوٹا ہی نہیں اس لعنت سے جس کے اندر کوئی نہ کوئی گرفتار نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر سود خور کو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے اعلان جنگ دیا، زانی کو جنگ نہیں دیا، زانی کے ساتھ اعلان جنگ نہیں ہوا، لیکن سود خور کے ساتھ اللہ رسول کا اعلان جنگ۔ سود خور خرابی خاتمہ کا اندیشہ ہے، یعنی کہ ایک پکی بات ہے، یہ حدیث پاک کا آخری بات بتا رہی
جو بندہ سود کمائی کھائے یا سود سے اس کا جسم پلے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، بخشش نہیں ہونے والی اس کی۔ حرام کھائے گا، خودکشی کرنے والا حرام موت مرا، خود ہی اپنی مرضی سے مرا، حرام موت مر گیا، اب جنت میں نہیں جانے والا۔ حرام کھا کے پلنے والا، اس کا گوشت، اس کا جسم، اس کا خون، اس کی ہڈیاں سب حرام پہ پلی ہوئی ہیں، تو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے یا جنت کا زیادہ حقدار؟ آقا جی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کا زیادہ حقدار ہے، لہذا وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور سود خور جو ہے وہ جو اس سے لیتا ہے، جس سے سود لیتا ہے، اس کے بال بچوں کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ کئی ایسے بچوں کو ہم نے لوگوں کو دیکھا، کاروباری لوگ تھے، سود کے اندر پھنسے، سب کچھ برباد ہو گیا، یا ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، یا رکشے چلا رہے ہیں، یا مزدوریاں کر رہے ہیں، چنگے بھلے کام کرنے والے کاروباری لوگ سود کے اندر پھنسے، برباد ہو گئے۔ وہ تو برباد ہوا سو ہوا، اس کی بیوی بچے جو وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ کس بات کی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے حبیب نے اس کو 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ خطرناک کہا۔ پھر آقا جی علیہ السلام، اب بڑے افسوس کی بات، مجھے یہ بھی بڑے افسوس کی بات، زنا کے بارے میں حکومتی سطح پر انہوں نے قوانین بنا دیے۔ اب بندہ کیا کہے یار، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بھی ایسے قانون بننے تھے کہ زنا بالرضا، دونوں کی آپس میں کیا کہتے ہیں، رضامندی سے وہ قوانین بنا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی رضامندی سے ہوا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بارے میں قانون بنا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ رسول سے اعلان جنگ نہیں، لیکن سود کے بارے میں کوئی نہیں بنا رہا ہے، بلکہ خود اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، سودی کام کو اور ان معاملات کو، ان پروجیکٹس کو مزید وہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے اس طرف بھی کو اپنا حیا کرو۔ سود کے روکنے کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، چوری کے بارے میں، حرام مال کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی قانون سازی ہونی چاہیے اور موٹیویشن ہونی چاہیے۔ ایک موٹی سی مثال دے کے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کپڑے کو میں پٹرول کے اندر ڈبو دیتا ہوں اور اس کو میں آگ کے قریب رکھ دیتا ہوں، ایک سادہ کپڑا رکھ دیتا ہوں، آگ کس کو پکڑے گی؟ پٹرول والے کو پکڑے گی۔ جو بندہ سر سے لے کے پیروں تک کپڑے بھی سود کے، جسم بھی سود کا، خون بھی سود کا، ہڈیاں بھی سود سے پلی ہوئی، تو آگ کس کو پکڑے گی؟ عام بندہ مومن کو یا وہ سود خور کو؟ سود خور کو پکڑے گی، سادہ سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کا صدقہ اس لعنت سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوب کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔